الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 21واں لیسن سٹارٹ کریں۔ تو آج انشاءاللہ جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسائنمنٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کر لیں گے، تو آج اسائنمنٹ پہلے کر لیتے ہیں جو پچھلی تھی۔ اس میں کچھ تو بہت ہی سمپل تھے اور کچھ تھوڑے کمپلیکس تھے، تو ماشاءاللہ کولیگز نے بڑی اچھی ٹرائی کی ہیں، جنہوں نے بھی کی ہیں اچھی ٹرائی کی ہیں، ارشد ملک صاحب، اظہار صاحب، فاروق شہری صاحب، مسز عامر، اور کن کی مجھے اسائنمنٹ ملی ہیں، یہی تھے میرا خیال۔ تو بہت اچھی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہیں، لیکن چلیں مل کے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ اگر کمی بیشی رہ گئی تھی تو وہ اس کو کر لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ اچھا، فا تو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ مختلف قسم کے فا ہیں، فا سببیہ، فا استفہامیہ، تو ابھی اس کو چھوڑیں، لعل کیسے شروع کرتے ہیں۔ تو لعل جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ حرف النصب ہے اور اس کے ساتھ اس کا اسم ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ نصب سٹیٹس میں ہے۔ باخع نفسک علی آثارہم، تو میں تو ہمیشہ پہلے یہ کرتا ہوں کہ جو ایزی پارٹ کر لیتا ہوں، تو جیسے لعل کا یہ تو مبتدا ہو گیا، علی آثارہم یہ متعلق بالخبر ہو گیا۔ باخع النفس کا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی باخع النفس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو آپ ہلاک کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہے۔ اچھا، لیکن یہ نفسہ کا شاید کچھ لوگوں کو اس نے کنفیوز کیا ہو، لیکن یہ اب چونکہ اب ہم نے تھوڑا سا جملہ فعلیہ پڑھ لی ہے تو یہ بیسیکلی اس سے ریلیونٹ ہے، باخع نفس کا۔ تو بیسیکلی یہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے، جس میں باخع جو ہے نا اس کے اندر مطلب اس کا فعل بتایا جا رہا ہے، نفسہ جو ہے وہ مطلب اس کا مفعول بھی ہی ہے، تو یہ اس فارم میں بنتا ہے، لیکن یہاں ہم اس کو ایز اے خبر ہی مانیں گے باخع نفسہ کا کو، کہ یہ ایک خبر ہے، تو اس کو ابھی ایسے ہی لے کے چلیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم نے جب یہ اسائنمنٹ کی ہے تب تو جملہ فعلیہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں تھا۔ آگے ہے لہو غیب السماوات والارض، یہ موسٹلی لوگوں نے ٹھیک کی ہے کہ غیب السماوات والارض جو ہے وہ مبتدا ہے اور یہ متعلق انبی کے متعلق بالخبر ہے، لیکن مقدم ہے، تو یہ ایکسکلوزیوٹی پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الحق من ربکم، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا اور یہ ہو گیا متعلق بالخبر، اس میں خبر جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، تو اولئک جو ہے اسم اشارہ اور ساتھ اس کا مشار الیہ ہے، تو اس میں بھی لہم جو ہے یہ متعلق بالخبر ہے اور خبر جو ہے وہ آخر میں ہے، لیکن یہ جو ایم بی کے ہے وہ مقدم ہے اس سے نا، اور یہ بھی ایکسکلوزیوٹی پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جنات عدن جو ہے یہ ایکچولی تو یہ اضافہ کنسٹرکشن بن رہی ہے، لیکن یہ ساری نا خبر بنے گی یہ. انا اکثر منک مالن، تو یہ مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. من کا جو ہے یہ آپ کا ہو گیا متعلق بالخبر. اصل میں یہ جو مالن جو ہے یہ ایکچولی اس کے ساتھ ہے اکثر و مالن، اور من کا جو ہے نا سمجھ لیں درمیان میں آ گیا ہے نا، تو یہ دونوں خبر کا پارٹ بنیں گے، یہ والا اور یہ والا. یہ والا متعلق بالخبر بنے گا، لیکن اس کو یعنی کہنا کہ بجائے انا اکثر مالن من کا پہلے لے آئے ہیں اس کے لیے. یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا لوگوں نے چند ایک لوگوں نے جو اسائنمنٹ کی ہے اس کو نوٹ نہیں کیا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی متعلق بالخبر یعنی پارٹ آف دا خبر سے پہلے آ گیا ہوا ہے. اس میں کافی لوگوں کو پرابلم آئی ہے یہ تھوڑا کمپلیکس ہے. اچھا اس کے بارے میں کوئی لاکنہ کی کنسٹرکشن کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے مائک آن کر کے کہ یہ کیا کنسٹرکشن ہے؟ یہ لکنہ ہے جو نون کے ساتھ پھر نا ہے جو کہ وہ پروناؤن ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل، تھینک یو ویری مچ فاروق شہری صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ وہ والا لاکنہ نہیں ہے جو ہم نے حرف النصب میں پڑھا، اس کے ساتھ ایک جو نحنو والا ہے نا وہ اٹیچ پروناؤن ہے جو کہ اس کا بیسیکلی نصب کا حرف النصب کا اسم ہے اس کا ساتھ نا. اچھا اس میں ایک تو یہ ڈیفیکلٹی تھی، دوسرا لوگوں کو یہ ڈیفیکلٹی آئی کہ ہو اللہ اور ربی. تو اگر آپ خالی دیکھیں اس کو دیکھیں اللہ ربی، یہ کمپلیٹ اٹ سیلف ایک جو ہے یہ سینٹنس بن رہا ہے کہ اللہ ربی یعنی اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل مبتدا ہوں، ملٹیپل جو ہیں وہ خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ایک تو اللہ ربی کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ ایک مبتدا بن رہا ہے اور یہ بیسیکلی اس کی ایک خبر بن رہا ہے، یہ اضافہ ہے. اچھا اب ہو اللہ ربی کو دیکھیں تو یہ بھی ایک کمپلیٹ سینٹنس بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہوا مبتدا ہے، تو اس کا مطلب اگر یہ مبتدا ہے تو یہ بھی مبتدا ہے، اس کو مبتدا ثان کہیں گے ہم، یعنی ثانی جیسے کہتے ہیں نا. تو یہ ایک مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا ہی ہے بیسیکلی. تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ لاکن جو ہے ایک اس میں مبتدا پہلا یہ ہو گیا، دو ہو گئے، تین ہو گئے، اور چوتھا جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ خبر بن گیا. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ کنسٹرکشن تھی، میں نے دھیان نہیں دیا دیتے ہوئے، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ مسٹیک کی ہوئی ہے تو میں نے کہا اس کو ایکسپلین کر دوں. یہ ہو گیا، آگے ہے جی وہی جی محمود صاحب تھوڑا بتائیے گا، لکنہ کے بعد یہ ہوا جو ہے یہ اس کی وہ نہیں ہوگا، خبر نہیں بنے گی اس کی کوئی خود سے لکنہ کی؟ نہیں، وہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو خبر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اسم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب
ٹھہرے میں وہ کھول لیتا ہوں جو ہمارا یہ ہمارا ہے نا ٹیبل، جس میں ہم نے دیکھا کہ مبتدا جو ہے وہ اسم اور اسم پلس اسم فریگمنٹس ہو سکتے ہیں، یا حرف النصب اور اس کا اسم ہو سکتا ہے۔ خبر میں بھی اسم اور اسم پلس اسم فریگمنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن متعلق بالخبر میں جار مجرور یا اسپیشل مضاف ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں لیکن ہوا جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ اس کو آپ نے جیسے اپنی اسائنمنٹ میں لکھا کہ یہ پورا کا پورا ایک خبر ہے، فاروق صاحب آپ نے لکھا تھا اپنی اسائنمنٹ میں کہ یہ پورا کا پورا ایک خبر ہے اور یہ اس کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو اسی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہوا جو ہے، ہوا اللہ جو ہے وہ بھی ایک مبتدا ہے اور آگے اس کی یہ ایک خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا اس کو پھر اور بریک کریں تو یہ ایک تو بیسیکلی یہ 3 ٹیئر قسم کا نا سٹرکچر بنا ہوا ہے کہ جس میں ایک مبتدا یہ اور یہ اس کی ساری خبر ہے۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد اس کو بھی دیکھ لیں، وہ اللہ جو ہے وہ بھی ایک مبتدا ہے اور اللہ بھی ایک مبتدا ہے، اور یہ اینڈ پہ جا کے نا اس کی خبر آ رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ 3 ٹیئر 3 بکٹس ود ان بکٹس بنا ہوا ہے سارا نا۔ اس کا کہنے کا آپ کا مطلب یہ کہ ایکچولی یہ ایک سینٹنس ہے، پھر اس کے اندر ایک سینٹنس کے اندر ایک اور تیسرا سینٹنس ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ایسے ہی میں نے ایکچولی اس کو هو اللہ ربی کو ایک سینٹنس الگ سے تو دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ ربی کو میں پھر نہیں پہچان پایا۔ ہاں وہ بھی اس کے اندر ایک اور ہے۔ ہاں بس یہ ایکچولی ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی۔ مطلب یہ 3 سینٹنس ہے جس میں ہر ایک کا ایک مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے، پھر ایک مبتدا ہے، پھر خبر ہے، پھر ایک مبتدا اور ایک خبر ہے۔ ایک خبر ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اور جو پہلے مبتدا ہے وہ بعد میں ایک دفعہ خبر بن رہی ہے وہ۔ ہاں جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهِ، آسان ہے، مبتدا ہے، خبر ہے اور متعلق بالخبر ہے، عَلَىٰ عُرُوشِهِ۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ بھی آسان ہے، یہ مبتدا بن جائے گا آپ کا من آیات اللہ، یہ جار مجرور کی وجہ سے یہ بن گیا آپ کا متعلق بالخبر، اور لیکن یہ ایک اضافہ بھی بن رہا ہے اینڈ پہ نا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک جو ہے یہ مبتدا بن گیا، الولایۃ یہ خبر بن گئی اس کی، للہ الحق ایکچولی یہ بھی وہی سٹرکچر بن گیا ہے، اگر آپ نوٹ کریں یہ والا نا کہ اکثر آنا تھا انا اکثر مالا من کا، تو آ گیا انا اکثر من کا مالا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایسی ہے، ہنالک الولایۃ اصل میں ہے الولایۃ الحق، الولایۃ الحق للہ، لیکن وہ اللہ کو پہلے لے آئے، جیسے بیسیکلی وہ ایک ایمفسیز کرنے کے لیے یا حصر کریٹ کرنے کے لیے نا، تو یہ اس میں مبتدا ہو جائے گا، یہ خبر ہے اور یہ سمجھ لیں اسی کا حصہ ہی ہے، یہ متعلق بالخبر ہے۔ اس میں بھی ایک کوشچن یہ ہے کہ ہناک اور ہنالک، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دیر از۔ یس دیر از تو کوئی اسم تو نہیں ہے نا پھر؟ نہیں ہم نے پڑھا نہیں تھا، آپ کو بھول گیا شاید، میں کھولتا ہوں ٹھہریں وہ میں کھولتا ہوں، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربی، ہاں ہم نے یہ پڑھا تھا فاروق صاحب، یہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا، یہ لیسن نمبر 20 میں ہوگا شاید، ٹھہریں نہیں وہ میں نے پڑھا تھا، لیکن اس میں جو ہے نا اس نے ایک جو شرط لگائی ہوئی ہے کہ اس کا جو آگے آئے گا نا جو سا بھی وہ کامن ہوگا، وہ پھر وہ پراپر نہیں ہوگا۔ ٹھہریں وہ ہم نے یہ پچھلے لیسن میں پڑھا نا 20 میں نہیں، ہم نے تو یہ تو نہیں، یہ 19 لیسن میں تھا۔ لیٹ می اوپن دیٹ۔ نہیں اس میں نا اپینڈکس میں ہے جو نا بک میں اپینڈکس 2 ہے نا اس چیپٹر کے، جی اچھا چلیں 11 میں جائیں سر،
کس بک کے پیج 11 نہیں جو آپ نے اسائنمنٹ سے پہلے جو بھیجتے تھے جملہ اسمیہ جو بھیجا تھا آپ نے لیسن نمبر 17 میں. اچھا یہ 17 میں آئے گا, ٹھیک پیج 11 یہ والا. ہاں یہاں خبر جو ہے وہ سوری وہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا, اور دیکھیں سر وہ کہہ رہا ہے کہ جب مبتدا مسٹ بی کامن. نہیں یہ وہ نہیں ہے, ایک سیکنڈ, وہ ایک اور تھا جس میں دیر, یہ والا پارٹ تھا شاید, یہ والا نا, دیر از والا. There is a sentence which expresses the existing of something or someone. یہ اس سے ریلیونٹ میرا خیال تھا, یہ اس سے ریلیونٹ ہے دیر از والا. تو ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں. فرق یہ کہ اس میں وہ دیر اس کے لیے انہوں نے خاص وہ لفظ استعمال کیا ہناک, اور ادھر ہنالکا جو کہ جس کا مطلب ہے دیر از, لیکن یہ دیر از ایسی چیز کے لیے ہوتا ہے جو کہ بعید ہو, تھوڑی دور والی چیز ہو. جی جی, تو کوشچن کیا ہے اس میں کہ یعنی اس کے بعد کامن آنا چاہیے. اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس پہلے جو ہنالکا ہے اس کو تو وہ لے ہی نہیں رہا ایز اے مبتدا. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو آئے گا نا مبتدا وہ کامن ہونا چاہیے. بک میں لکھا ہوا آخر میں جو اپینڈکس اس میں ہے نا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مبتدا کو نا مست بھی کامن ہونا چاہیے. جیسے نیچے لکھا ہوا دیکھیں وہ اس میں فرسٹ مبتدا کو سر کامن ہونا چاہیے. تو وہ ہنالکا تو دیر از اشارہ بن گیا تو وہ اسپیسیفک ہو گیا, تو اس لیے یہ تو آپ کا پوائنٹ نہیں, ہنالکا اور ہنالکا کو آپ اس میں اشارہ سمجھ رہی ہیں؟ نہیں سر, میں نے کہا یہ نہیں یس میں یہ اس میں اشارہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ ان دس ٹیمپلیٹ دس مبتدا مسٹ بی کامن, تو میں نے یہاں پہ ہنالکا کو ایم لکھا ہوا ہے, تو پھر میں نے ساتھ میں آگے بھی لکھا ہوا تھا ایسا کوشچن کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کامن ہونا چاہیے تو ہنالکا یہاں پہ کامن تو نہیں ہے نا. ہنالکا سوری ہمارا یہاں ہنالکا الولایۃ للہ الحق, یہ اس کیس میں the mandate of God the truth. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ ہی فوکس کریں, یہ والا جو ہے سینٹنس, ہناک مرض فی قلوبہم, there is a disease in their hearts. کوشچن میرا یہ سر, یہ دیکھیں نا ہناک میرے حساب سے ایک حرف ہے, یہ اسم تو نہیں ہے نا, دیر یہ تو کوئی اسم تو ہے نہیں دیر. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو یعنی ہناک کا تو دیر از ہے, یہ اس کے بعد مبتدا آ رہا ہے مؤخر. وہ ابھی اس ٹیمپلیٹ میں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہناک آئے گا تو اس کے بعد مبتدا مؤخر آئے گا فالوڈ بائی متعلق بالخبر. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی سر, یہی میں نے اپنے جو ہوم ورک میں نے اس کو الولایا کو میں نے ویسے مبتدائی لکھا ہوا ہے, اور آگے پھر وہ للہ الحق جو ہے وہ متعلق بالخبر ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہنالکا تو پھر مبتدا نہ ہوا. نہیں ہنالکا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہناکا فالوڈ بائی مبتدا مؤخر, تو اس میں مبتدا جو ہے وہ مرض ہے اور نیچے حجاب ہے. صرف پوائنٹ جو کنسیڈریشن کا یہ ہے, جو میم نے بھی کہا آپ نے بھی کہا ہے کہ مبتدا مسٹ بی کامن. ٹھیک ہے, تو اس میں الولایۃ جو ہے یہ بھی مبتدا ہے, یہ ایک پراپر ہے. تو یہ کیوں ہے, اس پہ میں بہرحال میرے ذہن میں نہیں آیا, میں اس پہ تھوڑا سوچ کے تو آپ کو اس کا آنسر کرتا ہوں انشاءاللہ کلاس کے بعد. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس پہ ذرا تدبر نہیں کیا, آپ لوگوں نے بلکہ میرے سے زیادہ کیا. اچھا جی,
المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو یہ اس میں جو ہے یہ حروف عطف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل مبتدا ہو جائے گا. زینہ جو ہے یہ اس کی خبر ہو جائے گی. تو الحیات الدنیا جو ہے یہ ایک کنسٹرکشن بھی بن رہی ہے اضافہ کی، دا لائف آف دس ورلڈ. اور یہ جو ہے زینت الحیات الدنیا، اس کی ایک سیکنڈ، ایسا یہ اضافہ تو نہیں بن سکتا، یہ ال آ گیا نا اس پہ. ہاں اس میں الحیا یہ اضافہ نہیں بن، یہ اضافہ نہیں بن. دنیا جو ہے یہ اضافہ بنا سر. زینت سر یہ اضافہ ہوگا. زینت الحیاتی یہ اضافہ ہے. حیات الحیات دنیا جو ہے یہ اس پہ دیکھیں ساری پراپرٹیز ہو رہی ہیں. یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، دونوں مؤنث. ہاں یہ اس کی صفت بنے گی، بالکل صحیح، سوری. تو المال والبنون یہ ہو گیا آپ کا مبتدا. زینت الحیاتی یہ ایک اضافہ بن گیا اور یہ خبر ہے. الدنیا یہ پھر متعلق بالخبر، اس میں الحیات الدنیا بنے گا نا پھر. الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا. لیکن ادھر جر وہ تو ہر جر کا کوئی وہ تو نہیں آ رہا، حرف جر کہیں نہیں آ رہا. وہ نہیں آ رہا اس میں. زینت الحیات، تو پھر یہ سارا جو ہے نا، سارا یہ ساری جو ہے یہ ساری خبر بن گئی، کیونکہ اس میں بریک بھی نہیں آیا. ہاں بریک نہیں آیا. ہاں یہ ساری خبر ہے. تو المال والبنون. جی میڈم، ایم بی کے مؤخر نہیں ہوگا یہ سارا زینت الحیات الدنیا، یہ خبر ہوگی. نہیں یہ خبر ہے، یہ ایم بی کے تو ہے ہی نہیں اس میں، یہ ساری خبر ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے جی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب اس میں بھی تھوڑی کمپلیکس کنسٹرکشن ہے. ایک پارٹ سمجھ لیں یہ ہے اور ایک پارٹ یہ ہے، اور یہ تو ہو گیا آپ کا ہمارا مبتدا ہو گیا والباقیات الصالحات. ٹھیک ہے، خیرن جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی. عند ربک متعلق، یہ متعلق ہو گیا. اصل میں یہ ہے عند ربک ثوابا. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے متعلق بالخبر جو ہے اصل میں یہ بھی کمپلیکس کنسٹرکشن بن رہی ہے فاروق صاحب. یہ اس طریقے سے کمپلیکس کنسٹرکشن بن رہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سمجھ لیں اندہ نہیں ہے درمیان میں، تو نہیں سوری اندہ تو کرنا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں خیرن و خیرن عملہ جیسے ایک پارٹ ہے، اسی طرح خیرن اندہ یہ پارٹ جو ہے نا، یہ پارٹ ایکچولی اس کو اگر آپ سمجھ لیں نہیں ہے خیرن ثوابا و خیرن عملہ. جی اس طریقے سے یہ بن رہا ہے. تو لیکن یہ عند ربی کا جو ہے وہ پھر اس میں مقدم کر دیا گیا، متعلق بالخبر جو ہے اس کو ثوابن سے پہلے لے آیا گیا. اس میں نہیں لایا گیا نا. ٹھیک ہے، یہ ایمفیسس کے لیے کیا جاتا ہے نا اس طرح. ہاں ایمفیسس کے لیے، یعنی بیسیکلی عند ربک کا مطلب یہ کہ تیرے رب کے پاس، یعنی یہ جو ثواب ہے سوائے رب کے اور کوئی نہیں دے سکتا. nobody else other than Allah can give us a reward. تو پھر یہ بن گیا آپ کا مبتدا، یہ خبر بن گیا. عند ربک جو ہے وہ متعلق بالخبر پہلے آ گیا، تو یہ جو ہے یہ خبر کا حصہ ہی بنے گا، یہ جو خیرن ثوابا و خیرن عملا. تو عند ربی کا متعلق بالخبر ہو گیا، خیرن ثوابا و خیرن عملا. یہ ایکچولی خبر سے یہ خبر ہی ہیں. تو یوں کہ سمجھ لیں اگر عند ربی کا کو اگر محذوف کر دیں تو اس کا بنے گا والباقیات الصالحات
خیرن ثوابن و خیرن عملاً. تو یہ حرف عطف ہے, عطف کی وجہ سے بھی پتہ چل رہا ہے یہ جڑے ہوئے ہیں ایکچولی. ہاں محمود بھائی, جو متعلق بالخبر جو خبر ہے وہ تو مرفوع ہوتی ہے, تو یہ ثواباً اور عملاً کے اوپر جو زبر ہے یہ پھر کیا کنسٹرکشن بنتی ہے؟ یہ تو ایک نیا اینگل ارشاد لے آئے. ہاں والباقیات الصالحات خیر عند ربک. کیونکہ ڈیٹیل جتنی ہے وہ منسوب ہوتی ہے نا, تو اس لحاظ سے تو پھر ثواباً جو ہے وہ کیا بننا چاہیے؟ خیر ثواباً. اس کنسٹرکشن کو پہلے دیکھتے ہیں. خیر عملاً, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ کیا کنسٹرکشن ہے, اس کی بن رہی ہے خیر عملاً. بیسیکلی آپس میں ان کی کوئی کنیکشن بن رہا ہے. خیر ثواباً بہترین ریوارڈ, اور اس کا مطلب تو ہوتا ہے ہوپ کرنا ہے کہ بیسٹ ہوپ. خیر عملاً, یہ تنوین ہے, یہ تو اضافہ بھی نہیں بنے گا. تو خیر عملاً یہ سر چونکہ خبر کا حصہ ہے تو خیر ثواباً و خیر عملا, تو یہ ٹھیک ہے, خبر ہے نا یہ ساری. نہیں وہ اظہار بھائی, وہ ارشد کا پوائنٹ یہ ہے جی کہ خبر جو ہے وہ منسوب ہوتی, تو وہ تو خیرن سے شروع ہو رہی ہے نا, خبر تو خیرن سے شروع ہو رہی ہے, وہ تو اس کا آگے حصہ ہے. جی جی. ارشد آپ کا سوال کیا تھا ارشد ملک؟ کہ خبر مرفوع ہو گئی, اس کے ساتھ جو عملاً ہے یہ منسوب ہے, یہ کس وجہ سے منسوب ہے؟ اچھا, اسی طرح ثواباً بھی بنتا ہے پھر, وہی نا, یہ کس وجہ سے منسوب ہے؟ خیر عند اور رب. ایک جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سر مفعول بہی تو نہیں بن رہا کہیں, اسی لیے منسوب ہے. مفعول بھی نہیں, اس میں مفعول بھی تو بنتا نہیں نظر آ رہا, کیونکہ اس میں تو فعل جو ہے فعل ہے ہی نہیں, فعل تو ہے ہی نہیں. چلیں پوسٹ پون, ہم اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے. ایک پہلا والا تھا اور اس کی کنسٹرکشن کو ہنالکا والا بھی دیکھتا ہوں اور اس کو بھی دیکھتا ہوں. ایکچولی ٹھیک ہو گیا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, یہ تو حرف عطف ہے. ربک الغفور, یہ تو آپ کا مبتدا بن گیا, ٹھیک ہے. ذو الرحمہ, یہ ذو جو ہے یہ وہی ہے جو ذو ذازی رحمت والا. تو اس میں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تو یہ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ بن جائے گا آپ کا مبتدا پھر, اور یہ آپ کا بن جائے گا خبر پھر. ذو الرحمہ یہ الگ کنسٹرکشن بھی بن رہی ہے, اضافہ والی بھی. دو جو ہے اور یہ جر میں جا رہا ہے, اور یہ جو ہے اس میں کوئی آل نہیں ہے. مضاف نہیں ہے محمود بھائی, ذو جی اسپیشل مضاف کی وجہ سے یہ متعلق بالخبر بن جائے گا نا. ذو اسپیشل مضاف ہے ارشد, میرا خیال ہے وہ تو اسپیشل مضاف نہیں ہے. ذو جو ہے نا وہ اسپیشل مضاف ہم نے دو طرح کے پڑھے تھے نا, ایک تو اسپیس اینڈ ٹائم والے جو ظرف کہلاتے ہیں. تو یہ تو جیسے ہم نے ایک پہلے بھی اس کی کنسٹرکشن پڑھی تھی پچھلے دنوں, ذو ذازی والی. ذو الرحمتی بیسیکلی یہ اضافہ کنسٹرکشن بن رہی ہے, لیکن اضافہ کنسٹرکشن پوزیشن ہے یہ. ہاں, رحمت ہولڈر آف دا مرسی, جیسے اس میں پڑھا تھا ہولڈر آف پاور تھا وہ جبرائیل علیہ السلام کے آیا تھا. تو ارشد یہ ذرا چیک کر لیں اپنے نوٹس میں کہ یہ ذو جو ہے یہ اسپیشل مضاف ہے کہ نہیں ہے. اس میں تو نہیں ہے, لسٹ میں نہیں ہے سر.
جو آپ نے لسٹ دی تھی نا اس میں نہیں ہے, یہ بک میں دی ہوئی ہے. انفیکٹ یہ جو لاسٹ سینٹینس آ رہا ہے نا, یہ میں مثلکم, اس میں مثل جو ہے نا وہ بھی مضاف ہے, لیکن وہ ہم نے نہیں پڑھا. لیکن زو کا نہیں مجھے یاد کہ ہم نے اسپیشل مضاف پڑھا. یہ دیکھیں محمود بھائی, جب زو زا زی جب بھی کسی ورڈ کے ساتھ لگتا ہے وہ اگلے کو مضاف علیہ اگر بنا دیتا ہے تو یہ پھر مضاف تو ہوا نہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مضاف علیہ کنسٹرکشن تو ہے یہ تو میں مان رہا ہوں ارشد, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپیشل مضاف ہے کہ نہیں, یہ یعنی ظرف ہے کہ نہیں ہے, یہ کوشچن ہے صرف آپ کا. میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ تو ہم نے شروع سے کہہ دی ہے کہ یہ اضافہ کنسٹرکشن بن رہی ہے. ظرف بنتا تو نہیں ہے ویسے یہ سر, یہ ہے آپ کے نوٹس میں زو زا زی, اگر آپ کو یاد ہو, یہ ہم نے پڑھا تھا پوزیس پیج نمبر 32 پہ. کون سے there are 5 special ism that commonly appear as مضاف, تو اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا. ہاں یہ مضاف تو ہیں لیکن اسپیشل مضاف تو نہیں ہے نا, جو ظرف والے, جو توئیں زوئیں والا ظرف جس کو ہم بولتے ہیں وہ تو نہیں ہے اسپیشل. یہ کون سے لیکچر میں ہے؟ یہ آپ یہ پیج نمبر 32 ہے جو آپ نے بک دی تھی نا, اس کے اوپر ہے. اچھا, بک کے اوپر 32 یہ ہے, یہ مضاف والے چیپٹر میں ہے سر. جی 32 یہ آ گیا نا. جی ہاں, یہ ذو ذا زی جو ہے اور اس کا کوئی نان مضاف ورژن نہیں ہے, یہ آتی مضاف میں, لیکن یہ اسماء الخمسہ کے انڈر آیا. لیکن ارشد یہ پھر اسپیشل مضاف نہیں ہے یہ. اوکے جی تو ابھی تک 2 ہی چیزیں ہم نے کلیئر کرنی ہیں, ایک یہ والا اور ایک یہ. اچھا, سوال یہ ہے اس میں ربک الغفور, اگر اس کو ہم پڑھیں اس کو and your lord is merciful غفور, تو یہ is ربک کے بعد is نہیں آ گیا؟ جی تو اس کا مطلب مبتدا تو پھر ربک کا ہی ہو گیا نا. الغفور اس کی خبر ہوگی اور ذو رحمہ بھی خبر ہی ہے. میں نے تو اس طرح ہی کیا, I don't know. میں نے وربکا کو ایم کیا ہے, الغفور کو فرسٹ خبر اور ذو رحمہ کو سیکنڈ خبر کیا. اچھا جی, وربک الغفور ذو الرحمہ. اچھا, یہ کنسٹرکشن بن رہی ہے کوئی, یعنی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کا کی وجہ سے نا رب الغفور ہوتا تو وہ تو بن جاتی, وہ بھی نہیں بننی تھی, وہ بھی پھر صفہ نہیں بننی تھی. نہیں, وہ بن جانی تھی کیونکہ دونوں پراپر تھے. الغفور تو ربو کا اکثر صفت بن رہی ہے نا, بن رہی. یہ ایک دیکھیں, یہ ایک الگ اضافہ کنسٹرکشن ہے, یہ اضافہ بالکل اضافہ, اور یہ اس کے ساتھ مل کے یہ ایک صفہ بن رہی ہے اس کی. تو پھر از کہاں آ گیا؟ نہیں یہ نہیں بن رہی ہے ابھی, کیونکہ اس میں نہیں بن رہی ہے. نہیں, یہ نہیں بن رہی ہیں. اور دوسرا یہ اس میں کنڈیشنز بھی پوری نہیں نہ ہو رہی. نہیں, کنڈیشنز ہو رہی ہیں سر, ہو رہی ہیں, کنڈیشنز ہو رہی ہیں پوری, کیونکہ وہ بھی معرفہ ہے اور وہ, ہاں جی, دونوں معرفہ, ربو بھی معرفہ ہے, دونوں مرفوع ہیں. وربک الغفور ذو الرحمہ. ربک الغفور ذو الرحمہ. یہ اس کو بھی مار کر ایکچولی میں تو سوچا تھا کہ کوئی بہت ہی سمپل میں نے ہے سارا کر لوں گا, لیکن چلیں مجھے خود اسائنمنٹ سالو کرنی چاہیے پھر. ٹھیک ہے, آئندہ کر لیا کروں گا. اور ابو کل چلیں اس کو بھی ہو گیا, مار کر لیتے. اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ لوگ جو ہے نا محنت سے کام کر رہے ہیں, سوال جواب. ہاں نہیں بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. جو چیز میں ایزی سمجھ رہا ہوں وہ اس میں بھی ڈیپ جا رہے ہیں لوگ. ھذا فراق بینی و بینک, ٹھیک ہے, ہوپ فلی یہ سمپل ہی ہوگا. یہ تو اس میں اشارہ ہے, یہ
مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی خبر بن گئی. یہ آپس میں دونوں حروف عطف سے جڑے ہوئے ہیں, یہ متعلق بالخبر ہو گیا. بالکل ٹھیک. ان یاجوج و ماجوج, اچھا یہ حرف النصب ہے. یاجوج و ماجوج, یہ تو سارے جڑے ہوئے ہیں آپس میں, مبتدا ہے, یہ سارے جڑے ہوئے ہیں تینوں. یہ مبتدا ہو گیا پھر نا. فی الارضی ایم بی کے ہو گیا, مفسدون خبر ہو گئی. ہاذا اسم اشارہ, یہ متعلق بالخبر مبتدا اور یہ اس کی خبر ہوگی. اچھا یہ والا جو ہے انما, یہ ہم نے ویسے ابھی پڑھا نہیں ہے. جو انما جو ہے نا, اس کے لیے ایک اسپیشل نام ہے, فوق مفوق, پتہ نہیں کیا, مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا. ابھی آپ فی الحال اس کو انا بشر مثلکم سے سٹارٹ کریں آپ فی الحال نا. اس کو انما کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں ابھی. تو انا اس میں ہو گیا مبتدا اور بشر خبر ہوگی. اچھا مثلکم جو ہے یہ متعلق بالخبر ہے. اس کی وجہ یہ کہ مثل جو ہے نا یہ بھی ایک مضاف ہے. ہم نے نہیں پڑھا لیکن پھر میں نے بعد میں اس کو تھوڑا ریسرچ کی, یہ بھی ایک مضاف ہے مثل جو ہے نا. سر ہے اس میں نوٹس میں نا اسپیشل مضاف والے میں ہے نیچے ہے. ہاں جی, وہ 2 ٹیبلز دیے ہیں اس پیج پہ نا. تو بعض, مثل, ایو, نفس, کل, غیر. یہ ہے نا, ادھر دیکھتے ہیں. ہاں یہ آ گیا نا, یہ والا پارٹ بالکل. تو آپ لوگوں نے پھر اسائنمنٹ میں اس کو صحیح کیا ہے, اس کو مضاف ہی رکھا اس کو بھی؟ نہیں, میں نے اس کو سیکنڈ خبر کر دی. اچھا چلے خیر ہے, میں نے بھی آج غلطیاں کی ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا جی, تو ابھی جو ہم نے چیز دیکھنی ہے, ایک ہنالکا والا اور ایک یہ خیر ثوابن والا, ٹھیک ہے, اور ایک یہ ذو الرحمہ والا. ٹھیک ہے, اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے. تو آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں, جو 21واں نمبر ہے. لیٹ می اوپن دیٹ. اچھا جی, let me share that. اچھا جی, آج ہم تھوڑا جملہ فعلیہ کا, کل ہم نے نارمل سٹرکچر پڑھا تھا, آج اب نارمل سٹرکچر اس کا پڑھتے ہیں. اور پھر اینڈ پہ میں نے چند آیات قرآن پاک سے نکال لی ہیں پریکٹس کے لیے, وہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا جو سٹینڈرڈ سٹرکچر ہے وہ فعل پہلے آتا ہے, پھر فاعل آتا ہے, اور پھر مفعول آتا ہے, جو نارمل سٹرکچر ہے. جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا تھا کہ اس کا بھی ایک نارمل سٹرکچر ہے. ایک اور ہم نے رول پڑھا تھا کہ جو فاعل ہے وہ ان لائک انگلش اردو لینگویج میں, فاعل عربی میں جو ہے نا وہ فعل کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, تو فعل پہلے آئے گا, اس کے بعد فاعل آئے گا. اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایب نارمل سٹرکچر کے اندر بھی یہ والی جو سیکوینس ہے نا, پہلی یہ نہیں بدلتی, یہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں. تو جو مفعول ہے اس کی بیسیکلی, اور یہ متعلق بالفعل جو ہے یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, یہ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں. اور یہ they can either come before the file اور before the fail. ٹھیک ہے, یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ جو متعلق بالفعل یا مفعول بھی ہے, یا جو بھی مفعول آئے گا
وہ پوزیشن شفٹ کر کے فائل سے پہلے آ جائیں یا فعل سے پہلے آ جائیں. ٹھیک ہے. It is flexible. As for the مفعول فیہ it is اچھا یہ صرف مفعول بہ کی بات ہو رہی ہے. As for the مفعول فیہ it is flexible in its position and it is not considered abnormal if it is shifted. تو اگر مفعول بہ جو ہے جو کہ میجورٹی آئی وڈ سے 90% کیسز میں مفعول جو ہوتے ہیں نا 80% وہ مفعول بہ ہی ہوتا ہے, وہ پوزیشن اگر شفٹ کر سکتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک اب نارمل اسٹرکچر بنتا ہے اور میننگ چینج ہوتے ہیں. لیکن مفعول فی ہی جو ہے وہ اگر پوزیشن اپنی چینج کرے تو اس کو اب نارمل کنسٹرکشن نہیں کہا جاتا. میں ایک دفعہ جو لیسن 20 کھول کے دوبارہ اس کی آپ کو ریویژن کرا دیتا ہوں. یہ جو ہم نے بالکل اینڈ میں پڑھے تھے, اس سینٹنس کو دیکھیں ذرا انگلش میں. یہ والا تو اس میں یعنی جو مفعول جو ہے اس کی ڈفرینٹ جو فارمز بن سکتی ہیں وہ یہ ہم نے اب پڑھی تھی کل. ٹھیک ہے. تو ہو اور واٹ جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے اور یہ اکثر یہی آتا ہے زیادہ جو ہے نا. پھر اس کے بعد مفعول فی ہی ہے جس کا ہم نے پڑھ رہا تھا, یہ بیسیکلی وین اور ویئر کی شکل میں آتا ہے, جیسے اس میں ایگزامپل میں یسٹرڈے تھا. پھر مفعول لہو ہے جس کا مطلب وائے ہے کہ اس نے یہ کیوں ایکشن, کیونکہ بیکاز ہی واز فیلنگ ہنگری. اور مفعول مطلق جو ہے یہ بیسیکلی اس کو ایمفیسائز کرتا ہے یہ نا. اور اس کی بھی ہم نے سب کنڈیشنز دیکھی تھی کہ وین اٹ از اے سنگل تو یہ ایمفیسائز کرتا ہے, اور وین اٹ از اے صفت یہ ڈسکرائب کرتا ہے, اینڈ وین اٹ از نمبر اٹ ڈسکرائبز دا نمبر. پھر الحال ہے, مفعول کی شکل ایک الحال ہوتی ہے جو کہ ہاؤ جو ہے نا وہ بتاتا ہے. جیسے اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ خوف سے نکلے تھے, اور یہ متعلق بالفعل ہے, یہ تو ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. چلیں ابھی واپس ہم چلتے ہیں. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ مفعول بھی ہی جو ہے اگر پوزیشن چینج کرے گا تو یہ اب نارمل اسٹرکچر رہے گا یہ. اور جو مفعول فی ہی اگر وہ اپنی جو ہے یعنی واٹ ہو اور واٹ جو ہے اگر وہ کرے گا تو وہ میننگ چینج کرے گا. ٹھیک ہے. ویئر اینڈ جو ہے ویئر لوکیشن جو ہے یا وین اگر ہوگا تو اس سے اب نارمل اسٹرکچر نہیں بنی. یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے اللہ توکلنا. اس میں دیکھیں توکلنا جو ہے وہ فعل ہے, اس کے اندر ہڈن جو ہے وہ ان سائڈ ڈوئر ہے نحنو والا, اور علی اللہ جو ہے یہ متعلق بالفعل ہے لیکن یہ مقدم آ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کنڈیشن وہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ان سے پہلے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. Attached pronoun. When it comes to attached pronoun, it is normal for the attached maf'ul bihi to come before the file. This is because it is attached to the fi'l and cannot be separated. This is not considered an abnormal structure. تو یہ اب نارمل اسٹرکچر ہی کو ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس میں یہ ابھی یہ ہے کہ اگر مفعول جو ہے مفعول بھی ہے وہ فائل سے پہلے آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کنڈیشن میں
کہ اٹیچ پروناؤن کی شکل میں، تو وہ پھر اب نارمل اسٹرکچر ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. یعنی اس میں مفعول بھی ہی پہلے آئے گا اور فاعل بعد میں آئے گا اس کیس میں نا، اٹیچ پروناؤن کے کیس میں. اس کی کوئی آگے ایگزامپل آئے گی تو وہ دیکھ لیں گے. کمپلیکس سینٹینسز. کل احمد فاروق صاحب ابھی نہیں ہیں، وہ شاید کہیں بیزی ہیں. انہوں نے ایک کویشچن کیا تھا، تو یہ ایکچولی اس سے ریلیونٹ ہے کہ جس میں خبر جو ہے وہ اس کے اندر ایمبیڈڈ ہو جاتی ہے، جملہ اسمیہ کے ساتھ ایک خبر اٹیچ ہوتی ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ایک خبر اٹیچ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اس میں جیسے متعلق بالخبر ہے، اس میں متعلق بالفعل بھی ہوتا ہے. تو اس میں یعنی سینٹنس سٹرکچر آئے گا ایسے سٹارٹ ہو سکتا ہے جی کہ شروع میں ایک پارٹ جملہ اسمیہ ہے، آگے جو اس کی خبر ہے وہ جملہ فعلیہ، اس کی شکل جملہ فعلیہ کی ہے. So recall when it comes, the entire sentence is labeled as a khabar. This is the first tier of sentence label. As for the second tier, یہ یعنی overall جو ہے نا وہ اس کی ایک ٹیئر بنتی ہے. پھر جب اس کو ہم بریک کریں گے نا تو وہ پھر نارمل جملہ فعلیہ جو والا پارٹ ہے اس کو جملہ فعلیہ کی طور پہ ہم لیں گے کہ اس میں ڈھونڈیں گے کہ کون سا فاعل ہے، کون سا مفعول ہے، کون سا متعلق بالفعل ہے. تو یہ ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ نیچے آ رہی ہے. جیسے دیکھیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا certainly we have given you a clear victory. اب یہ اِنَّا سے بیسیکلی یہ دیکھیں یہ مبتدا ہے ایک قسم کا، تو یہ فتحنا اب فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر ہے سار ہے جو ہے نا، لیکن یہ خبر اٹ سیلف جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے. انسائڈ دس خبر فتحنا لک فتحا مبینا we have a complete جملہ فعلیہ. On a sentence level, the word فتحنا serves as the فعل as well as the fa'il. The fragment لکا is متعلق بالفعل، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں جار مجرور ہوگا تو وہ متعلق بالخبر تھا، یہ متعلق یہاں متعلق بالفعل کہیں گے. فتح مبینہ یہ ہم نے آج بھی پڑھا ہے کہ یہ مطلق ہے، یعنی کلیئر وکٹری. یہ آج ہی ہم نے ابھی پڑھا ہے جو اس کی اقسام ہوتی ہیں مفعول کی، اس میں سے یہ ایک مطلق ہے. When the khabar is جملہ فعلیہ the pronoun inside the فعل must match with the مبتدا. ہاں یہ ایک رول یاد رکھنے والا بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کیس میں جیسے اس کیس میں خبر و جملہ فعلیہ ہوگی اگر، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انا والا جو پروناؤن ہے نا وہ اور جو اس کا فتحنا والا وہ میچ کرنا چاہیے. تو دونوں نا جو ہے نا نانو والا، تو انا جیسے اس میں انا پلس نانو، اسی طرح فتحنا جو ہے اس کا یہ میچ کرنا ضروری ہے کہ جب خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو. یہ ایک دوسرا ایگزامپل ہے. اس میں بھی المسلمون مبتدا ہے اور نصرو جو ہے وہ سمجھ لیں وہ ایک پورا آگے خبر ہے اس کی. تو the word المسلمون is masculine plural. The masculine plural pronoun is hum. تو اس کے اندر hidden hum ہے، تو اسی وجہ سے یہاں بھی وہ ہوم والا ورژن یوز کیا گیا، نصارہ نصارہ نصارو. تو یہ بیسیکلی اسی رول کی دوبارہ ایک ایکسپلینیشن کر دی انہوں نے کہ اس کے اندر بھی ہوم دونوں کے اندر ہڈن ہے.
اچھا یہ جو جملہ فعلیہ کا ایب نارمل اسٹرکچر تھا وہ اتنا ہی تھا، یہاں وہ ختم ہو گیا. اب کچھ اور ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں جو کہ ایکچولی اسی سبق سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. تو جس میں ایک کوٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں نے یہ کہا، ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ جو کوٹس ہیں یہ بیسیکلی ایک مفعول بھی کی ٹائپ ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں، بیکاز دے آنسر دا کویشچن واٹ ڈڈ ایکس سے، ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی اس کے آنسر کے اوپر چونکہ یہ آتی ہے تو اس کو عربی میں مقول القول کہتے ہیں. تو یہ کوٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ اس نے کہا، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ سمجھ لیں وہ ہے عربی میں نا، اس کا کورسپونڈنگ عربی میں یہ مقول القول اس کو کہتے ہیں. مقول القول کین کنٹین آئیدر اے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو کوٹس جو ہیں ان کے اندر یہ دونوں آ سکتی ہیں. اس کی ایگزامپل یہ دی ہوئی ہے، وقال اللہ انی معکم. اب اس میں مقول القول جو ہے یہ پارٹ ہے انی معکم، تو یہ جملہ اسمیہ ہے اس کیس میں نا. تو اس میں انی مبتدا ہے اور متعلق بالخبر معکم ہے. اچھا، in some cases the مقول call does not always have to be a sentence. Take a look at the example below. انہوں نے کہا yes، نعم، قالوا نعم، فأذن مؤذن، یہ سورہ یوسف میں آتا ہے. تو یہ بھی پاسبلٹی ایک ہے. اچھا، اب اسی سے ملتا جلتا ایک چیز ہے جو کویسچنز عربی میں آتے ہیں. تو اس کے لیے جو ورڈز ہیں وہ نیچے ان کی لسٹ دی ہوئی ہے. یہ ہیں جیسے ہو کے لیے من، ماذا، واٹ، متا، when، این، ویئر. تو یہ سارے بیسیکلی کویسچن ورڈز ہیں جو کہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ کے شروع میں آئیں تو یہ ایکچولی اس میں کویسچن مارک کریٹ کر دیتے ہیں. تو جیسے انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہیں، یہ جملہ فعلیہ سے متعلق ہیں. من درس، who studied. حل، اور اس میں حل اور آ دونوں دیکھیں آپ پاسبل ہے. یہ اوپر یہ دیکھیں، یہ جو پارٹ ہے جس میں حل اور آ دونوں سے کویسچن کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ریٹورک فرق تو پڑے گا میننگ میں، لیکن دونوں یوز ہوتے ہیں. حل ادرس زینب، ڈیڈ زینب اسٹڈی، متا درست زینب. یہ بیسیکلی وہ درسا، درسا، درسو، درست جو تھا نا، یہ سنگل فیمینن وہ یوز ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے کل جو ماضی کا پڑھا تھا نا. تو تیسرا آ جائے گا متا درست زینب، ویئر ڈیڈ زینب اسٹڈی، این درست زینب. یہ سارے جو ہے نا بیسیکلی وہ کویسچن کی شکل میں آتے ہیں کہ کہاں، کب، کیا، کون، کیسے. یہ سارے جو ہیں یہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے شروع میں آ سکتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ایگزامپل میں پہلے ہم نے جملہ فعلیہ کی ایگزامپل دیکھی تھی. من ہوا، حل ہوا موجود، تو اس میں کوئی فعل نہیں. متا ہوا، ویئر از اٹ، اینا ہوا، لماذا ہوا موجود، ماذا ہوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے،
یہ بیسیکلی ہم نے جو اوپر لسٹ پڑھی ہے، سوری، اس میں اینا جو ہے نا اور ما، اس سے متعلق یہ رول بتا رہے ہیں کہ ویئر اور واٹ کے متعلق جو ہے. When aina or ma are used with a sentence that has a jar majroor in it, the harf jar comes before the question. But in this case, in the case of ma, the harf jar merges with the ma and the alif is omitted and replaced with fatha. جیسے اب اینا جو ہے اس میں دیکھیں حرف جر پہلے آ گیا، من اینا ہوا، where is he from. ام، اب اس کے اندر جو ہے وہ حرف جر ان ہے اور اس کے ساتھ ما مل کے ام، لیکن اس کا الف جو ہے نا وہ حذف ہو گیا تو وہ فتح رہ گیا. اما یتسا، ایکچولی تو تھا اما لیکن پڑھنے میں اما یتساءلون. اسی طرح فیما تھا، اس کا فیما کنتم، تو اس میں بھی فتح رہ جائے گا. تو یہ رول ہے اینا اور ما سے متعلق کہ اگر ما اینا سے اینا کے ساتھ حرفن جا رہا ہے گا اس سے پہلے آئے گا، اور ما کے ساتھ جب وہ آئے گا تو اس کا ایک قسم کا ادغام ہو جائے گا، وہ آپس میں مل جائیں گے اور اس میں سے الف ختم ہو جائے گا اور فتح سے ریپلیس ہو جائے گا. لما اذنت لهم. Lima translates literally as for what, but can be translated more naturally as why. تو اس میں بھی وہ لی اور ما کٹھے تھے لیکن وہ الف ختم ہو گئی تو لما آ گیا اس کا. تو یہ ہمارا جو جملہ فعلیہ کا لیسن تو اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا. تو میں نے چند ایک قرآن پاک سے جو الفاظ سوری جملوں کے حصے لیے ہیں، پورے نہیں لیے ابھی، تو تاکہ جو ہم نے کچھ پڑھا اس کی پریکٹس کر سکے. ابھی میرا پلان یہ ہے کہ یہ اس پریکٹس والے پارٹ کو میں کچھ اور بھیجوں گا آپ کو سالو کر کے، جیسے میں نے یہ سالو کیا ہوا ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اسائنمنٹ دوں گا تاکہ آپ کی اور پریکٹس ہو سکے اس کی. تو ویسے تو یہ شروع ہوتی ہے یہ اذا جاءک المنافقون، میں نے صرف وہ پارٹ لیا کیونکہ ابھی ہم نے اذا وغیرہ نہیں پڑھا. جاءک المنافقون، اس میں دیکھیں پارٹس، ایک جا ہے، ایک کا ہے اور ایک المنافقون ہے، ٹھیک ہے. تو جا جو ہے یہ فعل ماض ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. جا جاؤ جاءت، وہ والا یہ نہیں ہے، یہ سنگل ہوا والا فارم میں ہے. کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے جو آنسر کر رہا ہے ہو یا واٹ کا، کہ آپ کے پاس آئے نا. تو المنافقون یہ فاعل ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہے جس کے اندر بیسیکلی 3 پارٹس ہیں، ایک جو فعل ہے اور ایک مفعول بھی ہی ہے اور ایک فاعل ہے. ایک اور یہ دیکھتے ہیں، علیم کل اناس مشربہم، اس سے پہلے بھی آتا ہے قد علیم کل اناس مشربہم. تو اس میں یہ بھی فعل ماضی ہے اور کل اناسن یہ فاعل ہے اور اضافہ بھی بن رہا ہے کہ تمام لوگ، پیپل، آل آف دا پیپل. اس کو یوں ٹرانسلیشن کریں گے اگر اضافہ کی شکل میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. آل آف پیپل they found out, they knew mashrabahum, the place of their drinking. ٹھیک ہے. تو مشرب
مشربہم، اور یہ بھی ہم کے ساتھ اس کا اضافہ بن رہا ہے. تو اس میں بھی عالمہ جو ہے وہ فعل ہے، کل اناس جو ہے وہ فاعل ہے، مشربہم وہ مفعول ہے. اچھا ابھی تک ہم نے جار مجرور نہیں پڑھا تھا، ایک میں نے اس کی بھی ایگزامپل دے دی. اللہ تعالیٰ نے کہا خلقناہ من نطفۃ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا. تو اس میں خلقنا جو ہے یہ نحنو والا ایکچولی ورژن ہے فعل ماضی کا. ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہو، اور من نطفۃ یہ من کی وجہ سے یہ جار مجرور ہوا، تو اس وجہ سے یہ متعلق بالفعل ہو گیا. وجاء ربک والملک صفا صفا. اس میں بھی جاء جو ہے وہ پہلے تو واو وہ عاطف ہے، اور جاء یہ وہی ہوا والا ورژن ہے فعل ماضی کا، اور رب کا فاعل ہے اور اس کے ساتھ اضافہ بھی ہے. والملک یہ بھی حروف عطف سے ہے، لیکن یہ بھی فاعل ہے، یہ سیکنڈ فاعل ہے. فاعل ثان یعنی ثانی جس طرح نا، یہ دوسرا فاعل ہے. And came your Lord and the angels in rows and rows، جو ہے نا صفن صفا. اب یہ صفن صفا جو ہے یہ ہم نے آج پڑھا، میں نے ریپیٹ جب کروایا تھا کہ حال جو ہے نا یہ اس کی کنڈیشن بتاتا ہے کہ کس کنڈیشن میں کس حال میں وہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ پارٹ ہم اس کو لکھیں گے یہ حال ہے، اور یہ پارٹ اس کا جو ہے وہ فعل ہے، اور یہ فاعل ہے. دو فاعل ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو دس کمپلیٹس آور لیسن فار ٹوڈے. جملہ فعلیہ والا ابھی تھوڑا سا اس کے ریلیونٹ ایک آدھ چیز اور آئے گی، کیونکہ ابھی ہم نے فعل ماضی ہم نے صرف پڑھا، اور مضارع جو ہے نا وہ نہیں پڑھا، جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر سینٹینس ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، اور پروبیبلی نیکسٹ ٹائم یا اس سے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ہم اپنی کتاب بھی شروع کر دیں گے ساتھ، کیونکہ جو بیسک ہم نے نحو گرامر پڑھنی تھی وہ الحمدللہ مور اور لیس وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کتاب پڑھنا پھر شروع کر دیں گے. تو کچھ چیزیں جو نوٹ کی ہیں انشاءاللہ وہ میں ان کا آپ کو آنسر کر دوں گا بعد میں. تو اور کوئی اگر کسی کے ذہن میں کوشچن ہے تو بتائیں. یہ ٹف ہے سر. آئی تھاٹ کہ نومینل سینٹینس جو ہے نا وہ تھوڑا ٹف ہے، وہ پھر ایزی ہو گیا. اب یہ اس سے زیادہ ٹف لگ رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا، آپ تھوڑا تھوڑا گہرے سمندر میں آپ جا رہی ہیں نا، تو لیکن یہ ہے کہ یعنی ہم نے سٹارٹ کیا تھا بہت سمپل الفاظ جو ہے نا ان سے سٹارٹ. فرسٹ ٹائم نصب اور جر فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تو بہت آگے ہم اب آگے. کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ سے پتا چلا تھا فرسٹ ٹائم کہ اس کو رفع کہتے ہیں، اس کو نصب کہتے ہیں، یعنی عربک سے کوئی کچھ نہیں پتا، کوئی معلومات نہیں. تو ماشاءاللہ یو ہیو کم اے لانگ وے. ہم آپ نے بڑا اچھا ابھی تک پیشنس کے ساتھ اور اچھی اسائنمنٹس ماشاءاللہ کر رہی ہیں آپ. تو آپ نے بڑا اچھا، یعنی آئی وڈ سے یعنی اٹس ناٹ یوزول کہ اتنا اچھا پہلی دفعہ کو کر لے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا ہے. تو دیکھیں اب ہم جب اس کی پریکٹس کریں گے نا بار 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 بار، اور اس کی ایک تو پریکٹس ہم بکس پہ کریں گے، پھر سورۃ الکہف جو ہے وہ ہم نے اس کے مختلف سیکشنز مختلف لیسنز کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن ہم اس کو شروع سے
پھر مل کے پڑھیں گے، اس کے اعراب کریں گے. اور تو یہ آہستہ آہستہ بار بار جب آئیں گے نا کہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول فی ہے، یہ خبر ہے، یہ متعلق بالخبر ہے، تو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ایک یعنی اس کی ایک ہیبٹ سی بن جاتی ہے. پھر یعنی شروع میں کوئی بھی چیز نہیں سیکھیں، آپ کو لینگویج سیکھیں، کوئی چیز سیکھیں، وہ مشکل تو لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اصل چیز ہے پریکٹس کرنا. میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ اچھا ارشد ملک صاحب چلے گئے نہیں ہیں، ارشد ملک اس چیز کو جانتے ہیں. احمد فاروق صاحب نے مجھے ریسنٹلی نا ایک نصیحہ انسٹیٹیوٹ کا لنک بھیجا جی کہ وہ بھی عربی سکھا رہے ہیں، تو آپ سیکھیں جا کے ذرا دیکھیں. میں نے 2-3 لیکچر ان کے دیکھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک لحاظ سے کہ اللہ کا شکر ہے ہم جو پیٹرن فالو کر رہے ہیں نا وہ بہت یونیک ہے اور بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، اور اس میں ایک اوور آل آپ کے ذہن میں ایک پکچر جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے الفاظ سے سٹارٹ کیا، پھر ہم فریگمنٹس میں چلے گئے، پھر اس میں جملے میں اب ہم پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی سمپل اور اب نارمل سٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ایک ترتیب ہے نا، اچھا ان کو میں نے جب پہلا لیسن اٹینڈ کیا نا تو جو ہم نے 11ویں لیسن میں پڑھا تھا نا پروناؤنس کا، انہوں نے پہلے لیسن میں پڑھا دیا. وہ ہوا ہم انت انتم انتم انتی انتم انتن، وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ پروناؤنس ہوتے ہیں. پھر ایک اوور آل کوئی اس کے اندر لنک نہیں بن رہا ہے. ابھی آپ کو کوئی بھی پوچھے نا اچھا یہ بتائیں یہ فلیکسیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے یا لائٹ اینڈ ہیوی کیا چیز ہوتی ہے، آپ کے فوراً 1 منٹ سے پہلے ذہن میں آ جائے گا اچھا یہ تو وہ ہم نے اسم کی جو کیریکٹرسٹکس پڑھی تھیں یہ اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. ایک پورا ذہن میں نا ایک میپ سا بنا ہوا ہے. تو ارشد ملک مجھے کل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کافی کورسز عربی کے انہوں نے بہت پہلے یعنی بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو جو یہ ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں نا he found out کہ this is the best he has seen so far, so you are lucky all of you. تو ابھی آپ کے باقی سارے بھائی لگتے ہیں جیسے ان کو عربک سے آلریڈی کچھ نہ کچھ ضرور پتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے میں ہی نہیں ہوں اور میرے ہسبینڈ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے بالکل بھی. جیسے ہاں نہیں کوئی نہیں، انشاءاللہ اس میں ارشد ملک بھائی کو تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا آتا ہے، اسی طرح اظہار بھائی اور وہ سارے جب جواب دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو آتا ہے، کافی نالج ہے عربی کا. جی اور میری یہ فرسٹ ٹائم کلاس ہے عربی کی جو آپ کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کی ہے. جی تو کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہے جو میں نے بات کی ہے اس پہ اس حوالے سے کہ جو سٹرکچر ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اس سے جو آپ نے پہلے عربی وغیرہ کے کورسز کیے ہوئے ہیں تو اس پہ کچھ آپ کو ڈفرینس لگا اس میں جو بینہ کا جو سلیبس ہے اس میں اور کمپیئر ٹو ادر؟ اس میں سر تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ بعض کتابوں میں نا جو چیزیں انہوں نے بڑی ترتیب وار چیزیں کور کی ہیں بیانہ والوں نے. تو جو چیز آج فار ایگزامپل یہ مفعول بہی اور مفعول لہو وغیرہ جو ہیں وہ بعض کتابوں میں یہ فعل کے بعد کچھ آگے جا کے وہ پھر انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں بھی ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے. نارمل جو اس کا مفعول جو ہے نا اس کو مفعول بھی جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں 80% ٹائمز اکر کرتا ہے اس کو تو بتا دیتے ہیں، بعد میں یہ چیز آگے جا کے تھوڑا بتاتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہوں. تو کچھ ترتیب ان کی بہتر ہے ان دا سینس کہ کچھ جو انٹروڈکشن آف کانسیپٹس ہیں یا جو نالج ہے وہ بڑے اپروپریٹ ٹائم پہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا اس کے بک میں. یہ ایک ڈفرینس ہے باقی کتابوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے نا. جی میں نے اردو کی ایک ارشد صاحب نے کتاب دی تھی وہ بھی دیکھی ہے اور بھی 3-4 کتابیں دیکھی ہیں. تو ان کی جو ایکچولی سیکوینس ہے نا جس طریقے سے یہ سلولی یعنی ایڈوانس کرتے جاتے ہیں کانسیپٹ کو وہ بہت اچھا ہے اور ایک دوسرے سے لنک بھی کریٹ کرتے جاتے ہیں.
تو یہ ایک زبردست ہے، اور وی آر آل لکی کہ اللہ کا شکر ہے، اور آپ کو بھی موقع ملا، مجھے بھی موقع ملا اس کو کرنے کا. تو انشاءاللہ اس پہ جب ہم پریکٹس کرنا شروع کریں گے نا قرآن پہ، اور پھر جو ہم نے کتاب پڑھنی شروع کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پانی کی طرح آپ کو ازبر ہو جائیں گی. میں ابھی اس لیکچر کے بعد نا آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ بھیجتا ہوں. ابھی شاید آپ کو وہ سمجھ نہ آئے، ایک تو وہ ایجپشین سٹائل میں وہ بول رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہم نے ویسے کرنا ہے جیسے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو ایک ٹیچر اس کا کہتا ہے کہ تم ایک وہ بورڈ پہ ایک چھوٹا سا نا جملہ لکھتا ہے اور کہتا ہے اس کے اعراب لگاؤ. تو آپ ویسے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایٹ لیسٹ 20-30% تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس کی، جتنا کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے. صرف ایکسنٹ کا تھوڑا آپ کو مشکل پیش آئے گی، کیونکہ وہ جملہ کو گملہ کہیں گے. تو لیکن وہ میں بھیجتا ہوں، جس طریقے سے وہ بچہ بول رہا ہے نا ویسے ایکچولی ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہم اعراب جو ہے نا وہ کریں گے جو ہم نے ابھی تک انڈیویجول چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی ہیں. تو جزاکم اللہ خیر جی، تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. انشاءاللہ میں آپ کو یہ پریکٹس کے لیے بھی کچھ بھیجتا ہوں اور اسائنمنٹ بھی بھیجتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.